بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی آخری صحابیاں ہیں۔ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی بدولت انہوں نے کافی طویل عمر پائی۔ ان کا نام امتا ہے، لیکن اپنی کنیت خالد سے مشہور و معروف ہوئیں۔ یہ سیدنا خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی تھی۔ قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے خالد بن سعید ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہیں حبشہ کی ہجرت نصیب ہوئی۔ امتا بن خالد حبشہ میں پیدا ہوئیں اور اپنا بچپن وہی گزارا۔ ان کی والدہ ایک جلیل القدر صحابیہ امیمہ بنت خلف الخزاعیہ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے اور ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ خالد نے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ماحول میں پرورش پائی۔ ان کے والدین اکثر و بیشتر ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ حبشہ میں گزارا، پھر 2 کشتیوں پر سوار مہاجرین کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ سرزمین حبشہ سے الوداع ہوتے وقت نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی ان خواتین میں شامل تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجاشی کا سلام پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے صحابہ سے ہی نہیں بلکہ ان کے بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے اور خاص مواقع پر انہیں یاد رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ان کپڑوں میں ایک چادر بہت ہی اچھی تھی۔ اس کپڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور صحابہ کرام سے پوچھا، تم اس کپڑے کے پہننے کا زیادہ حقدار کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام احتراماً خاموش رہے، لیکن سب کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جسے یہ خوبصورت کپڑا ملے گا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم صادر فرماتے ہیں اور یہ اعزاز کسے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور ان کے والد کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بچی کو طلب فرما رہے ہیں۔ جناب خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ننھی سی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جلدی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور خالد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو یہ کپڑا ان کے گھر بھی بھجوا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خالد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوبصورت چادر پہنائی اور اس بچی کی خوشی میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام یہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چادر پہنا بھی رہے تھے اور اپنی زبان حق سے یہ فرما رہے تھے، خالد یہ کپڑا تمہیں بہت جچ رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ چھوٹی سی بچی یہ تحفہ ملنے پر بڑی خوش تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کپڑا پہنایا۔ چادر کا تحفہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی، تم اس کے پرانا ہونے تک ایک لمبا عرصہ اسے پہنو، یعنی لمبی عمر پاؤ۔ دوبارہ پھر یہی ارشاد فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تم اسے پرانا کرو، بار بار پہنو اور لمبی عمر پاؤ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ تمام صحابیات میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والی حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 90 ہجری تک زندہ رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحابیات کے صدقے ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔